اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو کہا. بھائی اسی آدمی نے مجھے کہا جو 8 سیٹوں سے لڑا تھا اور 8 سیٹیں ہار گیا تھا. مسئلہ یہ ہے فضول آدمی تھا آپ کہہ رہے ہیں. وہ تو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, بہت زیادہ. یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں, تو یعنی اس کی بات کو رد کرنا آپ دلیری سمجھتے ہیں؟ بڑی دلیری ہے. دلیری کہاں سے ہے؟ آپ نے کہا نا آپ کی شجاعت کی داستان سنی ابھی میں نے. اس کو رد کرنا, پوری حکمران طبقے کو رد کرنا, تمام وہ لوگ جو کہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں ان کو رد کرنا دلیری ہے, بالکل دلیری ہے. یہ میں جو جن کو لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ آپ کی جو انسانی فلاح کا جو فلسفہ ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ فلاح میرا جو طاقتور کون ہے سر اس وقت ملک میں؟ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا طاقت کے 2 اس وقت وہ ہیں. طاقت پتہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو چیزوں کو منوور کر سکتا ہے اور انفلوئنس کر سکتا ہے. سادہ سا سوال ہے, طاقتور کون ہے سر؟ مجھے آپ لیکچر دے رہے ہیں, پھر طاقتور کون ہے سر؟ کون سی طاقت؟ دیکھو فرض کرو میرے میں زیادہ جان ہے اور میں آپ کو اپنے ہاتھ سے گرا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ادھر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب میں گرا لوں گا تو میں جیل میں ہوں گا کیونکہ آپ کا ریکارڈ آپ ٹی وی پہ چلاتے رہو گے. زیادہ طاقتور کون ہے؟ دل کر رہا ہے نہیں, آپ بتاؤ کہ زیادہ طاقتور کون ہے؟ آپ طاقتور ہیں. نہیں, زیادہ طاقتور وہ ہے جو زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے چیزوں کو, جو زیادہ چیزوں کو منوور کر سکتا ہے, مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اس وقت ملک میں طاقتور کون ہے؟ مینیپولیشن میں عمران خان ہے سب سے زیادہ طاقتور, اور مٹیریل میں اسٹیبلشمنٹ. اب یہ ہنس رہے ہیں, دیکھیں یہ سب ہنس رہے ہیں, اس لیے کہ ان دونوں کو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ طاقتور ہے, اس لیے کہ اس نے ایک ایسا غلیظ قسم کا سوشل میڈیا ڈیولپ کیا ہے جو لوگوں کو گالم گلوچ کرتا ہے ماں بہن کی, جو فساد اور انتشار مچاتا ہے اس ملک کے اندر صرف اس لیے کہ اس نے اپنے مالکوں کی نمک حرامی کی ہے بوٹ پالش کرنے کے بعد, وزیر اعظم وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے بعد, اور اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اب یہ فساد انتشار مچا رہا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ وہ طاقتور کیوں نہیں ہے کہ اندر بیٹھا ہوا ہے اندر, آپ کے نزدیک لوگ جو ہیں اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. چلیے, طاقتور ہے آپ کے نزدیک ملک میں اس وقت طاقتور, سب سے طاقتور عمران خان؟ نہیں, مٹیریلی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے پاس ہتھیار ہیں, اور جو پروپیگنڈا وار ہے اس کے اندر عمران خان ہے, اور پروپیگنڈا وار سیاست میں زیادہ طاقتور کون ہے؟ زیادہ طاقتور میرے لیے عمران خان ہے, کیونکہ وہ سیاسی کام کر رہا ہے. آرمی سیاسی پارٹی نہیں ہے میرے لیے. یہ کیوں ہنس رہا ہے صاحب, یہ کیوں ہنس رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ان کو کچھ, ہنس رہے ہیں آپ میں سے. آپ ایک کام کرو, ان میں سے کسی کو کوئی سوال کرے جو ہنس رہا ہے نا, اس کے سوال سے اوپر چل جائے گا وہ اس کے اندر کتنی کو اس کا شعور ہے, اسے پوچھیں کتنا طاقتور ہے. نہیں, جو ہنس رہا ہے اسے کو سوال کرے. میں سوال کراتا ہوں. نہیں, میں کراتا ہوں, اپنے سوال پاس رکھیے گا, میں کراتا ہوں سوال کریں آپ, سوال کراتے ہیں. اب بات وہی ہے سر. نہیں, اب سوال تو کرنے دو اب ان کو. آتا ہوں, سوالوں کی باری آئے گی ابھی, یہ سب اپنے سوال کر کے اٹھیں گے آج آپ سے. اب آپ سے بھی ڈر گئے؟ نہیں بھائی, آپ ان کو اگر سوال کیے بغیر یہاں سے کوئی چلا گیا میں ان کو آپ جائیں گے, میں نہیں جاؤں گا. میں ان کو ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں. یہ کریں گے سوال آپ سے کہ میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے, انہوں نے نہیں بنائی, میں نے بنائی ہے. 367 ووٹ کیوں پڑے آپ کو اور کیوں ہار گئے آپ؟ جب میں الیکشن لڑا تھا نا تو میں نے 3 لوگوں کے خلاف کاغذات جمع کرائے اور 3 لوگوں کے خلاف لڑا. وہ پتا تو کون 3 لوگ تھے؟ عمران خان, شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری. ٹھیک. اچھا, نواز شریف اور آصف زرداری لڑے نہیں تھے, الیکشن نہیں لڑے تھے, تو اس لیے میں ان کے خلاف لڑنا چاہتا تھا. انہوں نے بلاول بھٹو کو آگے کر دیا, انہوں نے شہباز شریف کو آگے کر دیا, تو میں ان تینوں کے خلاف لڑ پڑا. جو آدمی الیکشن جیتنا چاہتا ہو نا, میرے جیسا وہ بھی, اور ابھی اس کی پارٹی کو بنے ہوئے صرف چند مہینے ہو, کیونکہ جنوری 3 کو ہم نے اپنی یوم تاسیس ہوتا ہے ہمارا, جنوری 3 کو پارٹی, اور جولائی میں ہم نے الیکشن لڑ لیا, 5 یا 6 مہینے بنتے ہیں. وہ ایسا آدمی کبھی بھی ایسی جگہ پہ الیکشن نہیں لڑتا جہاں وہ جیت نہ سکے. ٹھیک. میں نے یہ صرف اور صرف ایک ایسا الیکشن لڑا تھا جو علامتی تھا. یہ علامتی الیکشن تھا کہ یہ تینوں سرمایہ دار پارٹیز ہیں, جاگیردار پارٹیز ہیں, وڈیروں کی پارٹیز ہیں, سیاسی پیر مرشدوں کی پارٹی ہیں, اور یہ وہ نہیں ہوتے وہ جو مافیاز, یہ ان کی پارٹی ہیں. تو اگر میں عام لوگوں کی پارٹی بنانا چاہتا ہوں تو میں ان کے سب سے بڑے لوگوں سے لڑوں گا, پارٹی کا جو بھی سب سے بڑا آدمی ہے. اب اس لیے مجھے اس سے کم ووٹ پڑے کیونکہ یہ الیکشن ان تینوں کا تھا. اصل میں تو نئی پارٹی تھی, اور میں اگر کسی ہلکے سے لڑتا, مجھے احمد میر کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں جواد صاحب, آپ نا ایک ہلکے سے لڑیں. تو میں نے کہا یار ایک ہلکے سے میں کیوں لڑوں, آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہلکے سے لڑیں؟ کہتے ہیں تاکہ ادھر جیت سکے. میں نے کہا احمد صاحب میں لڑنا ہی نہیں چاہتا جیتنے کے لیے, میں لڑنا چاہتا ہوں نیوز بنانے کے لیے کہ ایک ایسی پارٹی بن رہی ہے, کہ ایک ایسی پارٹی بن رہی ہے اور آگے جا کے لوگ اس پارٹی میں آئیں گے. تو اب آپ اگر you just want to remain in headlines,
نہیں پارٹی بنانے کے لیے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ہیڈ لائنز کے بغیر آپ کو تو 367 ایک سیکنڈ آپ اس وقت عمران خان لگے ہوئے ہیں. نہیں میں تو نہیں لگا ہوا, آپ ہی لگے ہوئے, میں نے تو نام ہی نہیں لیا. سارا دن اس کا سوشل میڈیا عمران خان کرتا ہے. کیا ہیڈ لائن کے بغیر عمران خان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے سیاست کے اندر؟ دیکھیں آپ اتنے obsessed ہیں عمران خان سے. نہیں ایک بات مانے, نیوز کے بغیر میڈیا کے بغیر کوئی سیاست نہیں کر سکتا. نہیں لیکن یہ کروڑوں لوگوں کی سیاست ہے, 25 کروڑ لوگ ہیں. اس کا مطلب صرف یہ 4 لوگ نہیں. اب آپ میرے پوڈ کاسٹ کو جو مرضی کہیں, آپ کی سیاست میرے پوڈ کاسٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پوائنٹ ہے تو میں وہی آپ کی سیاست میرے پوڈ کاسٹ کے بغیر نہیں چلے گی. بھائی آپ کے پوڈ کاسٹ کے بغیر اس لیے نہیں چل سکتی کیونکہ جو میڈیا ہے وہ سرمایہ داروں کے ہی ہاتھ میں آخرکار. آپ کا میڈیا بھی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں, وہ بے شک میرے دوست بھی ہوں لیکن ہے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں. اور چاہے میرا کوئی سرمایہ دار کا بھی دوست رہا بھی ہو نا, تو آج میں ادھر اعلان کر رہا ہوں کہ وہ میں اس کا سیاسی مخالف ہوں. جب سے میں نے باڈی بنائی ہے, اب وہ میرے سے دوستی رکھے نہ رکھے, میں اس کا سیاسی مخالف ہوں. آپ کو تو 367 ووٹ پڑے, میں کھڑا ہوتا تو مجھے 4 بھی نہ پڑتے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو 4 بھی نہ پڑتے. اس لیے کہ ریحان آپ کس دن میرے ساتھ چلو لاہور میں, لاہور سے باہر کسی شہر میں, چھوٹے شہر میں, کسی گاؤں میں, دیہات میں, اور وہاں دیکھ لو جا کے